مرکز کی طرف سے بے تحاشا پیسہ آ رہا ہے, کوئی اسکیم بنتی ہے اور ہم اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک ہی غلطی پھر سب پہ باری ہوتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیا خواتین کے لیے ناظرین بھی آپ سے سوال ہے, مجھے جواب چاہیے, کیونکہ آج رات 7 بجے میں اپنے پروگرام 7 سے 8 میں اسی میں بات کروں گا. کیا خواتین کے لیے ضروری تھا مفت بس, یہ جو اسمارٹ بس میں سواری, وہ گھر سے نکلے لال چوک, وہاں 2-3 ہزار کی شاپنگ کرے اور 20 روپے نہ دے پائے؟ آپ کس کو خوش کرنا چاہتے تھے عمر عبداللہ صاحب؟ میں معافی چاہوں گا, میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, اور میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ خواتین کے لیے مفت سمارٹ بس سروس عوامی سہولت یا سرکاری خزانے پر بوجھ؟ حکومت جموں کشمیر کی جانب سے ناظرین کرام خواتین کے لیے شروع کی گئی مفت سمارٹ بس سروس کو ابتدا میں ایک بڑی سہولیت قرار دیا گیا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسکیم سرکاری خزانے پر بھاری بوجھ بنتی نظر آ رہی ہے. سرکاری اور مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس سمارٹ بس سروس سے روزانہ تقریباً 20 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا ہے, جو ماہانہ بنیاد پر کروڑوں روپے تک پہنچ جاتا ہے. یہ اعداد و شمار اسمبلی میں بھی سوال کے جواب میں سامنے آیا. بڑا سوال, مفت سروس کیوں؟ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب بڑی تعداد میں خواتین بازاروں میں ہزاروں روپے خرچ کرتی ہے, شاپنگ کرتی ہے اور دیگر سہولتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے, تو پھر مکمل طور پر مفت بس سروس دینا کہاں کا انصاف ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ سہولیت ضرورت مند خواتین کے بجائے ہر کسی کو دی جا رہی ہے, جس سے حکومت کو نقصان اور فائدہ محدود طبقے کو ہو رہا ہے. حکومت کو نقصان, عوام کو مسئلہ. مفت سفر کی وجہ سے بسوں سے کوئی ٹکٹ آمدنی نہیں ہو رہی, جبکہ بسوں کی مرمت, بجلی, ڈرائیوروں اور عملے کی تنخواہ حکومت کو دینی پڑتی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ کہیں بسیں خراب ہو کر زمین پر کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ مرمت کے لیے پیسہ شاید نہیں ہے, ذرائع کا کہنا ہے. انتظامی ناکامی اور سوالات. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسکیم کو شروع کرنے سے پہلے مناسب منصوبہ بندی نہیں کی گئی, نہ یہ واضح کیا گیا کہ نقصان کی تلافی کیسے ہوگی, نہ یہ طے کیا گیا کہ فنڈز کہاں سے آئیں گے. اس کے علاوہ سمارٹ سٹی منصوبوں میں بد انتظامی اور بدعنوانی کے الزامات بھی سامنے آئے ہیں, جن پر تحقیقات جاری ہے. ان معاملات نے عوام کا اعتماد مزید کم کر دیا ہے. کیا یہ ووٹ بینک کی سیاست ہے؟ یہ سوال ہے. عوامی حلقوں میں یہ سوال بھی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ آیا یہ پالیسی واقعی خواتین کی فلاح کے لیے ہے یا پھر صرف ووٹ حاصل کرنے کی ایک کوشش. ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر نیت فلاح ہوتی تو یہ سہولیت طلبات, غریب خواتین اور دور دراز علاقوں کے خواتین تک محدود رکھی جاتی. نتیجہ کیا ہوگا ناظرین؟ خواتین کے لیے سہولیات دینا ایک اچھی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن غلط منصوبہ بندی, غیر شفافیت عمل اور بے حساب نقصان نے اس اسکیم کو متنازع بنا دیا ہے. اگر حکومت واقعی اس سروس کو جاری رکھنا چاہتی ہے تو ضروری ہے کہ مفت کے بجائے رعایتی کرایہ رکھا جائے, صرف ضرورت مند خواتین کو فائدہ دیا جائے, نقصان اور اخراجات کی مکمل تفصیل عوام کے سامنے رکھی جائے. بصورت دیگر یہ اسکیم عوامی خدمت کے بجائے سرکاری پیسے کے ضائع اور سیاسی فائدے کی مثال بن کر رہ جائے گی.